کورونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا. اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا. تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے. اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ این آر او کو، ان کو این آر او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے. یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بیسکلی ان کو این آر او دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا. میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی. ہم نے کہا ہم نہیں کرتے، کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لاء کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر. اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے. میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے. کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے. پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے. ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی. کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا. اس نے، آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا. اللہ نے کرم کیا، افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان، کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا، اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا. تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا. اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں، اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا، انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے، بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور پھر آئسل، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں. افغانستان کو ٹاپک رکھا، دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے، جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف تھے، اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے، لیکن جنرل باجوہ تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے، یعنی اینٹی نہیں ہے کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی، جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں، اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی. تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس، اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت میں بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کرتے تھے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی سے،
جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے، خاص طور پہ دو کی میں بات کر رہا ہوں، تین جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا، جو سرو کر چکے تھے، اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے، اور وہ مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان، تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی، کیونکہ بڑا مشکل ہوگا، لوگوں کی دشمنیاں ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں، اور انہوں نے طالبان نے، تو وہ بڑی تشویش تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے ایم این ایز اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے، کیونکہ دو ہی ہے نا، یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے، اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں، یہ اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا۔ تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی، اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں، کیونکہ اور چیزیں آ گئیں، اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئیں۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا، سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا، اور وہ عوام کھڑی ہو گئی، ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا، جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا۔ تو تب تشویش ہوئی، اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ، کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی، اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے، یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے، اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے، اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر۔ تو سب سے میٹنگ ہوئی، اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر ہم نے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں، ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے، اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فینومینا کیا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے، نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں۔ انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کیا فینومینا ہے، کیونکہ بارڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختونخوا کے، تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی، نہ کسی کا انٹرسٹ تھا۔ عجیب عجیب سی ان کی مزاحیہ سٹیٹمنٹس آئیں، اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا، اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے، مجھے اب ہوا کیا، جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر، تو ابھی وہ لوگ، وہ بیچارے، جو میں پھر سے آج سب کے سامنے، ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں، اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا، وہ ہم نے دیکھا سب نے۔ تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا، ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں، ابھی تو انالیسس ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ گورنر کے پی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے، اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے، اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے، تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو، جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے۔ کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو؟ جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے۔ تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے خدشات ہیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر، پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں، اور جب پہلے سے خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دے۔ تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے،
جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں، یہ کہنا کہ کیونکہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا، سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ 2013 سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخوا، جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی مچی، 2013 سے 18 تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں، اور 2018 سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی مارچ اپریل تک، مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی۔ تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی۔ یہ بالکل اس لیے ہے، اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بحران آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں، جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے، جو معاشی حالات ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے۔ جب ہم پاور میں نہیں ہیں، ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں؟ میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا، مجھے ان کا پتہ تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ، انہوں نے تو 30 سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے، اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آ کے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے، جو 17 سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی، اس اکنامک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے۔ میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوکت ترین کو بھجوایا۔ میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے، جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ، یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، ذرا دیکھیں انہوں نے، یہ امیر ہوتے جاتے ہیں، ملک مقروض ہوتا جاتا ہے، تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے یہ جو نون لیگ کی 99 یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا، اور اب یہ جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تب دیکھ لیں کیا حال تھا۔ تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے، انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک۔ چلتی ہوئی معیشت جو 17 سال میں اس کی گروتھ ریٹ، یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا 5.7 اور 6%، آخری 2 سالوں میں کرونا کے باوجود، کرونا کا بھی میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا، یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا ثانیہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے، اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے، اور پھر اپنے لوگوں کو، معیشت کو، سب کو بچا لیا، غریبوں کو بچا لیا۔ اور ہم جب وہاں سے اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں، اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، اور وہی ہوا، جیسے ہی آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا۔ مجھے بتائیں کون سا اتنا بڑا عذاب آیا تھا؟ کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اسپانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پہ چلی گئی؟ کون سا چینج آیا تھا؟ یعنی کوئی مجھے سمجھائے کہ ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا، تیل پہنچ گیا تھا 110 سے $115 بیرل، اب وہ آ گیا، ابھی اوپر ہی بھی ہے تو $85 کا ہے۔ تو جب اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں، کموڈٹی سپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا۔ 2.5 سال ہم IMF کے نیچے تھے، IMF کے پروگرام سے بھی گزرے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، کسان بھی خوش تھا، سروسز بھی اوپر جا رہی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی، ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے، ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ، وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے $31 ارب کی، تو یہ آتے ساتھ ہی آج نیچے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہونا ہی تھا۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا، اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے۔ اگر یہ نہ سازش کر کے، یہ جو شہباز شریف اب بولتا پھرتا ہے، کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، ملک کے حالات بہت برے تھے، ہمیں رہنے دیتے، 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال رہ گیا تھا، ہم ذمہ دار تھے۔ پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں۔ مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیں کہ 90 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں، 90 روپے، کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ 90 روپے
डॉलर के मुकाबले में कम हो गया। 90 रुपए पाकिस्तान की दौलत, लोगों के पैसे के अंदर कमी आ गई है। यानी जब आप डॉलर ऊपर जाता है तो आपके रुपए की जब कीमत नीचे जाती है तो आपकी खरीदार की कीमत नीचे चली जाती है। उससे जो चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। और इसका जब असर आएगा, जब 90 रुपए आप गिराते हैं, आप गिरता है कि आपकी नाअहली की वजह से, इसका अब असर किधर आ रहा है? हर शोबे पे इसका असर आ रहा है। सबसे पहले महंगाई। आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। लोग, तनख्वाहदार लोग आज सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, और अभी पूरी महंगाई आई नहीं है। अभी तो असर, ये जो आखिरी 35 रुपए गिरे हैं, अभी इसका असर नहीं आया। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है, क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज 3 अरब डॉलर के तकरीबन रह गए। तो क्या इसकी 9 महीने में ये हुआ है? तो फिर से मैं कहता हूं, कौन सी क़यामत आई थी कि मुल्क को यहां पहुंचा दिया। और मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि अभी जो महंगाई है हमारे दौर में, जो कि अवाम को, लोगों को इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। खाने पीने की चीजें जो घरों में, आपकी किचन में, आपको जो आम लोग, जो सफेद पोश, जो तनख्वाहदार, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको कहते हैं SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। हमारे दौर में 16% थी, आज वो पहुंच गई है तकरीबन 40%, और यह रुकने नहीं लगी, क्योंकि अभी इसका पूरा असर आया नहीं है। जो रुपया हमारा इतनी तेजी से गिरा है, इसका मतलब चीजें जब और महंगी होती जाएंगी, ये लोगों के लिए और महंगाई बढ़ती जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ ये तेल और डीजल नहीं बढ़ा, और इसका भी असर आएगा। गैस बढ़ने वाली है, बिजली बढ़ने वाली है। बिजली ये दुगनी कर चुके हैं, हमारे जाने के बाद दुगनी, उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो हमारे कर्जे हैं, 9 महीने में हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? 10,000 अरब रुपया, 10 ट्रिलियन रुपए हमारे कर्जे बढ़ चुके हैं जब से ये आए। और इन्होंने क्या किया? एक कारनामा किया, अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए। अवाम का इन्होंने जो हाल किया वो आप सबके सामने है। अवाम को धकेल दिया उधर जिधर 8 लाख हमारे प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उम्मीद खो बैठे हैं। अवाम उधर पिसी हुई है, और इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन केस खत्म किए। इनको ना फिक्र थी दहशतगर्दी की, ना इन्होंने उसके ऊपर टाइम लगाया। मायशत की इनको समझ नहीं थी, और ये जो इनकी नाअहली थी वो सामने आ गई है। और अपना सिर्फ जिधर कामयाबी से, जिस काम के लिए आए थे, अपने सारे करप्शन के केस खत्म कर दिए, जिसको हम NRO 2 कहते हैं। जो मुल्क से एक गद्दारी की थी जनरल मुशर्रफ ने, जब इनकी चोरों की बड़ी चोरी माफ की थी 2008 में, और एक ये दूसरी जनरल बाजवा ने ये जो इनको NRO 2 दिया है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है कि आज दरवाजे खोल दिए हैं बड़ी चोरी के, वाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि नैब तो इन्होंने खत्म कर दिया, FIA खत्म कर दिया। उनका सिर्फ काम है सियासी इंतकाम लेना। और मैं जो तीसरी आज चीज बात करना चाहता हूं, 3 चीजों पे मैंने आज बात करनी थी। पहले दहशतगर्दी पे कि वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और दूसरा ये मायशत पे, वो नीचे गए, वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं इतनी साजिश करनी थी, अगर नई कैपेबिलिटी थी तो ना करते। तो आज आके आप अपनी चोरी माफ करवा लें, लेकिन जो सारा मुल्क तबाही किया वो हमारे पे डाल दें। जो तीसरी चीज है वो इसी वजह से, वो है इलेक्शंस। अब मैं ये बताऊं कि हमारी पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमतें थी, 66% पाकिस्तान हमारे नीचे था,
ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا، اپنی گورنمنٹس چھوڑی۔ ہم نے کیوں چھوڑی؟ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے۔ ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا، یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے۔ IMF مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا۔ خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ، اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں، یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے۔ ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان، یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے۔ یہ ان کا پلان ہے، اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں، اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ آئین کے اندر بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا۔ کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے اس میں۔ یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا۔ تو ہم نے تو اس لیے دی۔ اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں۔ اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی، یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے۔ وہ کوئی نہیں بھولا آج تک۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے آگے لے کے جائیں۔ یہ کہیں گے کہ جی اوہو دہشت گردی ہو گئی۔ 2013 میں دہشت گردی نہیں تھی، 2008 میں دہشت گردی نہیں تھی، تب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے؟ اور پھر اور یہ یاد رکھیں کہ 2008 کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا۔ تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے، اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا، وہ ڈرا صرف ایک راستے میں ہے کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے۔ اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل 105 ہے، گورنر نے کیوں نہیں اناؤنس کی ڈیٹ ابھی تک؟ یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے۔ جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں، یہ بالکل پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے۔ آئین نے صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے، امپارشل ہوں گے، تاکہ اس غیر جانبدار سیٹ اپ ہی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ ہو کیا رہا ہے اب؟ وہ حکومتیں آ گئی ہیں پختونخوا میں اور یہاں پنجاب میں، جو یہی نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ سخت ہمارے خلاف ہیں۔ ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شہباز شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی، کیونکہ جلدی میں ہے۔ ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فواد چودھری سے انہوں نے کیا، اور فواد چودھری سے کیوں کیا؟ فواد چودھری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے، ہتھکڑیاں۔ وہ کوئی دہشت گرد تھا، اس کے منہ پر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں، اس کو کمرے میں
یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں وہاں. کون سا جرم کیا اس نے؟ اعظم سواتی سے پہلے یہ کیا, شہباز گل سے پہلے یہ کیا. یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے, تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لیگ کو الیکشن جیتتے جائیں. اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے اس لیے آئے ہیں, ہمارے اوپر تشدد کریں, کیسز کریں, جیلوں میں ڈالیں, ڈرائیں دھمکائیں, ایف آئی آرز کریں, کرپشن کیسز کریں. پرویز الہی کے گھر پولیس بھیج دی کل, کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر. ہمارے وہ ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراساں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ تمہارے کیسز کریں گے, ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں؟ میری جے آئی ٹی, اب ذرا یہ سن لیں, میری جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائڈ ہے, پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے آئی ٹی. اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیا, اس کے ریکارڈ سیل کر دیے. کس چیز کا خوف ہے؟ پہلے وہ 2 ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا, وہ کوپریٹ, وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہے. ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہیں کہا آؤ جے آئی ٹی کے سامنے, ہم نہیں آتے. کون ان کے پیچھے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے, اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں. اور پھر جن کو خوف ہے, وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی, وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ پہلے میں یہ ذرا آپ کو 2 چیزیں بتا دوں کہ پہلے تو 16 دسمبر کو جے آئی ٹی نے جو فورینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں, اس میں کیا چیز آئی؟ 2 شوٹر تھے. انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فورینسک رپورٹ ہے جو عدالت میں ابھی گئی ہے عدالت کے اندر, یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے. سو جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں, اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں, تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے, جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے چھت سے گولیاں, ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جے آئی ٹی نے, جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے, جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے, وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جے آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے, یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے, انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں, 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں. کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا, ڈیفیمیشن کر دیے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. آصف زرداری صاحب, سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا, میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے, سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا,
کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے. سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے, بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں, کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے, یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے, تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے. تو میں اس لیے بول رہا تھا تب, اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا, یہ پلان بھی بنا تھا. تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں. جی مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا, اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے. یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے, یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے, وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتہ ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے. پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے, اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے, مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے. پھر پلان بی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے, اس کا میں نے سیدھی طرح, اور اس کی ایف آئی آر, اس کی کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی, اسی سے ثابت ہوتا کہ وہ تینوں ملوث تھے. کیونکہ میری رائٹ ہے, یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی. انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں. اور یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے, اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا, سلمان تسیب ٹائپ مرڈر. اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے, تو جی دہشت گرد کا خود کش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا. میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری, آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے, یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں, بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا دیں. اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر. اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں, اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو. میں اس کی پوری کتاب ہوگی, اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ آج کی تقریر کا کہ دیکھیں, ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں, یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا, جب پاکستان بنا تھا, اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا, اس کے پیچھے قربانیاں تھیں, اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی. اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا, مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں. مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ, اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے, اب وہ فوت ہو گئے, ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے. اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے. اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا. یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ ایک ایسا ملک بنے گا. اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں. بدقسمتی سے, ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا. تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو. ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ گئے, آ کے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں. ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ, نقصان زیرو. کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر, ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلے گی. انہوں نے تو
پیسہ باہر رکھا ہوا ہے, ان کو تو فائدہ ہو گیا. نقصان ان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں. ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے جی ECL پہ ڈال دیا, مجھے ڈالیں ECL پہ, مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ECL پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں, پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہیرڈ جیسی جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے, بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا, وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا. عذاب ECL پہ ڈال کے, مجھے ڈال دیں ECL پہ. جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں, غم زدہ ہیں, سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے. میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے, ہمارا ملک ہے. وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی, اور ایک راستہ ہے بس. جو مرضی, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی. عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے. جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی. یہ چوہوں کی طرح نہیں, یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے, کیونکہ ان کو ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور ہے آنے کا, یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے. ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی, پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے, وہ بڑے فیصلے کریں گے. جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے. یہ صرف انتظار کر رہے ہیں. میں ختم کرتا ہوں, کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ. یہ میچ ایسا ہے, یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر, اپنے سلیکٹروں, اپنی پچ ہو, اپنا تھرڈ امپائر ہو. قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے, دیکھ رہے ہیں نا, دوسری ٹیم شاید جیت نہ جائے, قانون بھی بدلتے ہیں, قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں. اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے. باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا. اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے, تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا, وہ اتنا ڈرپوک آدمی, وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں جیتوں. ایسے ہونا نہیں لگا, کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین, وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, میچ آپ نے ہارنا ہے. پاکستان زندہ باد.